الأشياء تفرد بالوليد والقضاء واسمها كل شيء محاذا بالفناء ولد كما قال الشان كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى لاختلاف هذا لا يعز عنه معاصي العباد إليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل مثقال ذرة شرا أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا إله في ملكه لا إله في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعظيم المسلمين عدوه وتفضل ونشر أن محمدا سيد المرسلين والمبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله المهديين من ركب سفينة نجا وتخلف عن هذا الله غيرها واسمع على الله الالتزام التقوى فإن الحبل المتين ورد الرزق ثم أدرككم الموت وقبل حلول الحمل قال قبل النزول فإنه وارد الواقع الناس وإن تفروا من وكنتم في ورد مشاهدة الله قال الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مشہور حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین اور تو یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے جو سات ڈگری تک حسین رسول سے ہے اور 100 ڈگری سے لے کر کرامت تک رسول حسین سے اس لیے کہ رسول اسلام نے جو دین کی تبلیغ کی رسول اسلام کو معلوم تھا یہ دین مٹایا جائے گا اس دین کے لیے خطرہ ہے لیکن اس دین کو کوئی اور نہیں بچائے گا میرا نواسا حسین ابن علی بچائے گا لہذا رسول اسلام کا نام بھی خطرے میں تھا رسول اسلام کا کام بھی خطرے میں تھا اور امام حسین علیہ السلام نے رسول اسلام کے نام کو بھی بچایا کام کو بھی بچایا ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے کوئی چیز بنواتا ہے مدرسہ وغیرہ کچھ بھی بنواتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس نے بنوائی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے اس کا جو ہے کام باقی رہے کام رہے تو دونوں چیزیں خطرے میں تھی اور حسین ابن علی نے صحرا کے میدان میں قربانی دے کر رسول اسلام کے نام کو بھی بچایا اور کام کو بھی بچایا تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کتنے اختیارات ہیں یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو حسین ابن علی کے کتنے اختیارات برابر اور مسلسل اور دیگر واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ مثلا رسول اکرم جو ہے سجدے میں ہے اور امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد پشت پہ بیٹھ گئے اور پروردگار کا حکم ہوا جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد وہ امام حسین سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نہ امام حسین کو مثلا جو ہے پشت سے اتار کر اسی جگہ بٹھا رہے ہیں بلکہ رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت تک جو ہے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا کہ جب تک حسین خود پشت سے نہ اتر جائے یعنی پروردگار کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو حسین ابن علی کے کتنے اختیارات ہیں یا مثلا جو ہے عید کا موقع ہے اور امام حسن اور امام حسین مادر گرامی سے کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی کل عید کا دن ہے اور ہر بچوں کے لیے نیا لباس ہے عید کے دن نیا لباس پہننا یہ مستحب کہا کہ ہر بچوں کے لیے نیا لباس ہے
لیکن کل عید کا دن ہے اور ہمارے لیے لباس نہیں ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ مثلاً جو ہے جس طریقے سے عام بچے ہوتے ہیں مچل جاتے ہیں کہ ہمیں بھی نیا کپڑا چاہیے یا ہمیں بھی یہ سامان چاہیے یا ہمیں بھی یہ چاہیے، اس طریقے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مثلاً جو ہے مچل گئے کہ سب کے لیے کپڑا ہے لہذا جو ہے ہمیں بھی کپڑا چاہیے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ اور شہزادی نے کیا کہا کہ تمہارے لباس جو ہے خیاط کے پاس موجود ہے، یعنی پروردگار جو ہے یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے امام حسین کے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنے اختیارات ادھر کہا صرف شہزادی نے کہا موجود ہے، یعنی حسین ابن علی کے اختیارات کو دیکھیں۔ یہاں مسئلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک ذکر کیا تھا کہ کسی موقع پہ کہ جب ایک شخص آیا اور ہرن کا بچہ رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام موجود، رسول اسلام نے امام حسن علیہ السلام کو دے دیا اور امام حسن علیہ السلام اس بچے کو لے کر گھر پہ آئے۔ ویسے ہی گھر پہ آئے، امام حسین نے دیکھا، جب امام حسین نے دیکھا تو سوال کیا کہ بھائی جان ہرنی کا بچہ کس نے دیا؟ کہا کہ نانا جان نے دیا ہے۔ کہا آپ کو تو مل گیا ہمیں نہیں ملا۔ تو اب یہاں تک ایسا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، قدرت کی آواز آئی، ادھر سے حکم ہوا بھیڑیوں کو گھیرتے ہوئے ہرن کو وہاں تک لے دیکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین ہرنی کے بچے سے کھیلیں گے، امام جو ہے اس بچے سے کھیلیں گے، نہیں، بتانا تھا اور قدرت نے اپنی قدرت کو استعمال کیا اور ادھر حکم ہوا اور یہاں تک کہ آنسو نہ نکلنے پائے اس سے پہلے پہنچ جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے زمین سمٹ گئی اور آنسو نکلنے سے پہلے ہرن جو ہے آ گیا رسول اسلام کی خدمت میں اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین کو دیا، امام حسین کو دیا کہ یہ سب بتانے کے لیے کہ دیکھو امام حسین کے اختیارات پھر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ہم اسے دودھ پلا دیں۔ رسول اسلام نے کہا آپ اسے دودھ پلا دیں، یعنی اللہ کے رسول ایک جانور کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں دے سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیسے تھے، دوبارہ حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ پروردگار نے تمام جو ہے اختیارات میں دیا، نہ صرف یہ کہ حسین ابن علی بلکہ اس سرزمین یعنی کربلا کی سرزمین کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس خاص کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال اور لوگوں نے اسے دفن کیا، جب دفن کیا تو زمین نے اسے قبول نہیں کیا، زمین جو ہے ایک دے رہی قبول نہیں کر رہی، پھر جو ہے دوسری جگہ دفن کیا تو زمین نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال دیگر جو ہے آپ دیکھیں ایران یا عراق وغیرہ میں جو ہے یہ اب بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور مولانا افضل صاحب کی مشاہدہ بہت کیا ہے کہ قبر جو ہے ہمارے یہاں نہیں، قبر جو ہے پہلے سے آمادہ رہتی ہے، سنائے رہتی ہے۔ تو بہرحال قبر میں دفن کیا، قبول نہیں کیا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری قبر میں دفن کیا اس لڑکی کو اور قبر میں پھر کیا، قبول نہیں کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو آخرکار وہ چھٹے امام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ شرمندہ تھی، اس نے کہا کہ مولا میں شرمندہ ہوں اور جو ہے دیگر افراد بھی ہیں ان کے سامنے بھی شرمندگی ہے۔ بہرحال امام کو تو معلوم تھا اس کا گناہ، امام کو معلوم تھا، لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے خاک شفا اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کربلا کی مٹی خاک شفا کیا، کہا کہ لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اسے قبر میں رکھو۔ جب اس نے جو ہے خاک شفا کو قبر میں رکھا تو زمین نے اسے قبول کر لیا۔ یہ ہے آپ دیکھیں کہ خاک شفا یعنی زمین نے کربلا
बड़ा की असमत है। और शायद सुनाते हैं कि जो गाड़ी जो ज़ियारत के लिए जाते हैं उनकी भी कितनी असमत है, कितनी फजीलत है। रवायत में ये है कि शायद सुनाते हैं कि आप तो सुनते ही रहते हैं कि जो सवाब है हज का सवाब है 10,000 हज का सवाब है, लेकिन कम से कम जो सवाब है ज़ियारत का कम से कम जब ज़ायर जाता है, मासूमीन ने फरमाया कि इसका मुहाफ़िज़ जो है खुद परवरदिगार। देखिए परवरदिगार तो मुहाफ़िज़ है, परवरदिगार हिफाजत करता है, लेकिन जो है मलाइकों के ज़रिए फरिश्तों के ज़रिए जो है हिफाजत होती है। लेकिन जो ज़ायर होता है ज़ियारत के लिए जाता है तो खुद जो है परवरदिगार उसका मुहाफ़िज़ हो जाता है। ये असमत फजीलत जैसा कि मिलता है तारीख में वाक़या की। एक शख्स था और वो जो है ईसाई था, उसे ईसाई था, वो बसरा में रहता था और उसका जो है कारोबार बहुत अच्छा था, माशाअल्लाह बहुत तरक्की किया। और इतना तरक्की किया कि बसरा शहर जो है उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो लोगों ने मशवरा दिया कि तुम जो है बगदाद में जाकर के जाना करो, तो बड़ा शहर है और तुम्हारे लिए ये शहर छोटा पड़ रहा है। उसने कहा कि हाँ बात तो सही है, ताजिर का बहुत बड़ा ताजिर हो गया। अब उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को फरोख्त किया, बेचने के बाद अब दिरहम और दिनार इकट्ठा किया। अब उसके बाद चल पड़ा, बगदाद की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में जो है डाकू मिलने के बाद तमाम दिरहम और दिनार जो है सब छीन लिया। अब ये बेचारा खाली हाथ हो गया, अब क्या करे। अब अगर वापस जाता है बसरा तो कोई फायदा नहीं, सब तो फरोख्त कर चुका है। और बगदाद जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करे, बहरहाल गुजर रहा था कि देखा कि एक काफिला है रास्ते में, तो चला गया काफिलों के पास। 1-2 दिन था, फिर उसके बाद जो है एक दूसरा काफिला था, वहाँ चला गया, 1-2 दिन था। फिर उसके बाद देखा कि एक तीसरा काफिला है, वहाँ पे गया, 2-4 रोज था। तो बहुत जो है रंजीदा खातिर था। तो लोगों ने कहा कि आखिर तुम इसका परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कहा क्या करें, हम आपके बोझ बने हुए हैं। कहा नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। और आप जो खा पी रहे हैं वो ऐसा नहीं कोई एक फर्द जो है इसे अंजाम दे रहा हो, हम लोग सब मिल के करते हैं। यानी सब मसलन जो है काफिले में जितने अफराद हैं 1-1 दिरहम जमा कर देते हैं, अपने सरदार को दे देते हैं और फिर उसके बाद जो है जो मेहमान होता है उसको सर्व करते हैं। लिहाजा कोई परेशान होने की बात नहीं, आप इत्मीनान से जो है रहिए हमारे काफिले के साथ, आप खाइए, कोई मसला नहीं, किसी एक फर्द पे है नहीं, हमारे लिए कोई अज़िया नहीं। आखिरकार रहा वक्त आता रहा और फिर उसके बाद जब ये अय्याम अज़ा करीब आ गया, माह मुहर्रम करीब आ गया, तो काफिले वालों ने कहा कि अब हम चलेंगे करबला। और ये काफिले वाले करबला साथ में ये ईसाई पहले नजफ़ अशरफ में आए और आने के बाद मौला की बारगाह में उनके रात का हिस्सा दिया। फिर उसके बाद जो है शब आशूर करबला, और जब शब आशूर करबला आ गया तो लोगों ने कहा ये तो ईसाई है। तो शहर में लोगों ने कह दिया कि तुम जो है ये सामान देखो, और हम लोग जो है भारत के अंदर जा रहे हैं, गली की जो है रात गुजारेंगे, शब वहीं गुजारेंगे और फिर सुबह आ जाएंगे। और शहर में बाहर सामान अपना सब रख दिया, पेपर जूता सब जो भी और सामान रख दिया और कहा कि तुम जो है इसे देखते रहो और सुबह के वक्त रवाना हो। और यहाँ तक कि निस्फ शब गुजर गई, उसके बाद जो है ये बाहर शहर में सो गया, इसे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उसने ख्वाब देखा कि इमाम हुसैन ने 2 नौजवान से कहा कि जाओ जितने भी हमारे ज़ायर हैं सबका नाम लिखो। हाथ में कलम है, कागज है, और कहा कि जितने ज़ायर हैं सबका नाम लिखो। तो कहा कि वो अपने आलम ख्वाब में देखा कि वो जो अफराद आए सबका नाम लिखा, और लिखने के बाद इमाम के पास ले गए। जब इमाम ने देखा तो इमाम ने कहा कि अभी जो है मुकम्मल नहीं, इसमें जो है कुछ नाम रह गया। कहा कि हमने ख्वाब में देखा कि वो नौजवान फिर दोबारा आए और आने के बाद सबका नाम लिखा, और फिर इमाम के पास इमाम ने कहा कि अभी नाम मुकम्मल नहीं, फिर से देखो। फिर तीसरी बार आए
पूरा समाज किया, फिर सबका नाम लिखा, फिर इमाम ने लिखा, कहा कि कमल नहीं कहा हमारा एक शख्स है वो जो है हरम के बाहर है, लेकिन वो जो है ईसाई है। तो इमाम ने कहा कि जो है तो हमारा मेहमान है, वो हमारी बारगाह में आया। अब उसके बाद जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो सुबह हुई और काफले वाले आए तो फौरन वो रोने लगा और फौरन जो है कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान कलमा पढ़ता मोहतरम मालूम नहीं हुसैन की कौन सा अमल है तो बोल ये अदादारी ये जो है इबादत है और इबादत है। ये आजकल के जो हालात हैं, जो दौर है 1442 हिजरी का जो मुहर्रम है, तो बहरहाल ये जो है पूरी जिंदगी याद रहेगा। बहरहाल जो हालात हैं, जो दौर है, इबादत रसूल के हमें अंजाम देना है। दुआ कि परवरदिगार ये जो वबा है, बीमारी परवरदिगार इस वबा और इस बीमारी से ज़्यादा थे। उसकी एक वजह यही है कि जो खास थे वो जो है उनके अंदर दुनिया की मोहब्बत थी। दुनिया की वजह से जो है उन्होंने हुसैन इब्न अली का साथ नहीं दिया। मनसब के लिए, दौलत के लिए बहुत से नाम ऐसे हैं, मुस्लिम है, शैख बिन रबी है और ज़्यादा बहुत से ऐसे नाम है, या काज़ी शुएब। आप देखें कि बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने ख़त लिखा था, इमाम हुसैन के पास ख़त लिखा था। ये शैख बिन रबी जो है, इसके सिलसिले में तो ये मिलता कि इसका मौक़ूफ़ जो है वाज़ेह ही नहीं हुआ कि ये किधर था। कभी इधर हो जाता था, कभी जो है उधर हो जाता था। ये जो है बैगन के थाली की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी पार्टियों की तरफ, यहाँ तक कि मौला अली की तरफ था और फिर जो है फिर ये आ जाता है पार्टियों की तरफ। जगह से खीर में भी है, फिर माविया को करीब को भी सुनाता भी है। फिर जैसे हालात बदलते हैं तो फिर जो है उस तरफ हो जाता है। यहाँ तक कि ख़त खुद लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कूफे से जो ख़त गया था, इसलिए ख़त लिखा था। लेकिन अब आप देखें कि इमाम हुसैन के मुकाबले का है, खुद इमाम हुसैन ने कहा कि तुमने जो है ख़त लिखा था।
اور کہا تھا کہ آپ آ جائیے، درخت آمادہ ہو گیا ہے، پھل آمادہ ہے، آ جائیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا کہ ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، یعنی ہم نے جو ہے خط وغیرہ نہیں لکھا، ہم نے نہیں بلایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خط لکھ کر امام کو بلا رہا ہے اور امام کے سامنے اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ مثلاً جھوٹ بول رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ جب فاسٹ کی ایسی کیفیت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو امام وقت ہے اور لوگ ان کی آواز پہ لبیک نہ کریں۔ یا قاضی شورت آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی ان کا دعوت کرتا رہا کئی سال تک، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اس کا انجام۔ تو بہت سے افراد جو ہے آپ کو ملے گا کہ جو خواص تھے انہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا، آواز پہ لبیک نہیں کہا، صرف کیوں؟ دنیا کے لالچ میں۔ لیکن دنیا کی وجہ سے کیا تو کب تک زندہ رہے دنیا میں، اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ لہذا انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے ہم حق کو چھوڑ دیں۔ دنیا کی وجہ سے اگر جو ہے انسان حق کو چھوڑ دے گا، اگر اس کی محبت میں دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو یہ دنیا جو ہے اسے اتنا ذلیل کرے گی کہ پھر وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جیسا کہ کسی دانشمند نے جو ہے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو جس کا غلام ہو تو ظاہر سی بات ہے غلام جس کا ہوگا اور آپ کا جو ہے ذلیل ہوگا تو اسی طریقے سے غلام کے ساتھ بھی کرے گا، یعنی آپ اتنا ذلیل ہے تو غلام کو بھی اتنا ہی ذلیل ہونا پڑے گا۔ لہذا اگر جو ہے دنیا کی محبت میں کرے گا تو پھر رہتی دنیا تک انسان جب تک زندہ ہے تو لوگوں کے لیے یہ عبرت ہو جائے گی، اور اس دنیا کی محبت میں اچھے اچھے سے سوال آئے لیکن وہ جو ہے بات آ گئے۔ لہٰذا یہ دنیا جو ہے کبھی وفا نہیں کرتی، لہٰذا وہ حق ہے انسان کی چاہیے کہ وہ حق ہے، اور انسان کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو ہے اور تفصیل سے موجود ہے کہ جو ہے روپا نے جو خط لکھا تھا بلایا تھا وہ سب جو ہے جو ہٹ کے دو چار نام یا بہت سے بے شمار افراد موجود ہے، تو صرف جو ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی آواز کو لبیک نہیں کہا۔ لہٰذا ہمیں بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں اس طریقے سے اسیر ہو جائیں اور امام آواز دے اور ہم لبیک نہ کہیں۔ لہٰذا یہ جو کربلا ہے واقعی کربلا ہے، اس لیے جو ہے قرآن درس ہے، انقلاب ہے، ساری کے خلاف ہے، احتجاج ہے۔ جیسا کہ خود مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جب یہ ہندوستان جو ہے غلام کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ حسین کے وجود میں چل کر انسان میں نجات پا سکتا ہے۔ یا بہت سے دیگر دانشمندوں نے غیر مذہب کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جو شیعہ عزاداری کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جنونی کیفیت ہے، دیوانے ہیں، یہ ہیں، تو یعنی عیسائی دانشمند نے کہا نہیں، یہ جو ہے غلط سمجھتے ہیں یہ دیوانے لوگ ہیں، بلکہ یہ بہت عقل مند اور دانشمند ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سی جو ہے تحریکیں پیغام جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی واقع کربلا ہے کہ واقعاً اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے تو تمام چیزیں ہیں، انقلاب ہے، تعلیم اختلاف ہے، احتجاج ہے، تمام چیزیں ہیں، حاضر ہے، اللہ کی طرف انتصاری میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ حسین علی کا واقعہ ہے۔ ہاں ناظرین کرام، آج جو ہے محرم کی 8 تاریخ ہے، لہٰذا صرف چند فطرہ کہ آپ دیکھیں کہ حسین بن علی کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے حسین سے معاف کرتے۔ ایسی بات ہے کہ کوئی انسان اتنا بڑا تو قدردان نہیں ہے کہ جو جناب عمر نے کیا کہ جناب فرض پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن دیکھیں کہ جناب اور جب امام حسین کی بارگاہ میں آئے انہیں ملے گا پانی پلایا تھا ان کے لشکر کو، تو امام حسین کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی اور کہ جب امام حسین علیہ السلام بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا کہ مولا کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے کیا کہا کہ ہم نے گناہوں کو معاف کر دیا، نہ صرف ہم بلکہ پروردگار
یہ جناب حر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی ایک رات جو ہے پوری زندگی پہ خود بھاری پڑ گئی۔ یہ امام حسین نے کہا کہ ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے پروردگار نے بھی معاف کیا، یعنی خود کو علیہ السلام بنا دیا امام حسین۔ یہ جو ہے حسین ابن علی کی بارگاہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ جو پیاس کے اسباب ہوتے ہیں، تمام اسباب مہیا تھے۔ جب انسان غش کے عالم میں ہوتا ہے اور غش سے افاقہ ہوتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے، اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں تین مرتبہ جب اپنے بھتیجے کو رخصت کیا تھا، برابر اٹھائی گیا تھی، جب غش ہوتا ہے، غش سے انسان افاقہ کرتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے۔ اور دوسرا موقع کون سا کہ جب پوری رات اگر بیدار رہے تو اسے پیاس لگتی ہے۔ پوری رات بیدار رہے۔ جب انسان چلتا ہے، دوڑتا ہے، سامنے سے ہوا چلتی ہے تو شدید پیاس لگتی ہے۔ امام حسین میدان میں گھوڑے سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک لاش لاتے ہیں، آواز آتی ہے، پھر لاش لاتے ہیں، آواز آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیاس کے اسباب ہیں، تمام اسباب صرف جو ہے دو جملے مسائل کے کہ آپ دیکھیں کہ کیا شدت تھی پیاس کی، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے ششماہ علی اصغر کو میدان میں لائے تو امام نے کیا کہا؟ لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش، اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ یہ یتلظی عربی میں ہے اور اس کی علماء نے تشریح کی ہے۔ یتلظی کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو مچھلی اوپر اور نیچے اچھلتی ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ اوپر نیچے اچھلے، بلکہ صرف زمین پہ کروٹیں بدلتی ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ اوپر نیچے اچھلے، اتنی طاقت نہیں کہ وہ زمین پہ کروٹ بدلے، بلکہ صرف شدت عطش کی بنا پہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا۔ شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ عمر صاحب نے کہا ملاقات کی چلا علی اصغر کا چلا چلا، مظلوم حسین کا بات چلا، یہی ششمہ علی اصغر کے امام حسین نے نرمی سی قبر بنا کر پہلا شہید ہے حسین ابن علی نے نرمی سی قبر بنا کر، اور ماں نے جب دیکھا امام حسین کی آواز دیتے زبان سے ایک ہی طرح کا ہے میرے لال، کیا کچھ جیسے بچے بھی نہل کیے جاتے ہیں۔ جناب بابا جہاں کہیں بھی نرم زمین دیکھتی تھی قبر علی اصغر سے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ اللہ
لا تقعدنا ورحمة الله صلوات الله عليه يا رب علمكم تذكروا بسم الله ربنا تقبل منا